روسو نے اپنی کتاب مائدہ عمرانی لکھتے ہوئے پہلا جملہ لکھا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر ہر طرف زنجیروں میں قید ہے۔ یہ کون سی زنجیریں ہیں جس میں انسان قید ہے؟ یہ سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور فرقہ وارانہ اور تعصبات کی بھی ہیں۔ انسان شروع سے آخر تک یعنی اب تک موجودہ دور تک ان زنجیروں کو توڑنے میں مصروف ہے۔ کبھی یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن پھر دوبارہ سے نئی زنجیریں آ جاتی ہیں جن کا وہ اسیر ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط زنجیریں جو ہیں وہ سیاسی اسیری کی یا سیاسی قیدی کی ہیں، خاص طور سے جب یورپی سامراج نے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کیا تو سب سے پہلے ان کی آزادی کو ختم کیا، اور ان کی آزادی کو ختم کرنے کے بعد سختی کے ساتھ جو انہوں نے مزاحمتیں بھی کیں اور اپنی آزادی کے لیے کوششیں بھی کیں ان کو کچل کے رکھ دیا۔ اس کی ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ بڑی مثال تو آئرلینڈ کی ہے۔ آئرلینڈ کوئین ایلزبتھ اول کے زمانے میں انگلینڈ کا کالونی بنا۔ جب اس کو کالونی بنایا گیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آئرلینڈ کی زمینوں پر قبضہ کر کے اور پروٹیسٹنٹ امراء کو وہ زمینیں دے دیں، اور آئرلینڈ کے لوگوں کو کسان یا مزارع بنا کے ان پہ کام پہ لگا دیا، یعنی اپنی زمینوں کی پیداوار ہی سے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، بلکہ پیداوار کا بڑا حصہ جو تھا یہ پروٹیسٹنٹ امراء جاگیردار وہ مطلب کہ ضبط کر کے لے جاتے تھے۔ ان کو ان کی زبان بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان کی سیاسی جو جدوجہد ہے اگر وہ ہوتی تھی تو اس کو بھی سختی سے کچل دیا جاتا تھا۔ مثلا کرامویل نے اپنے زمانے میں آئرلینڈ کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ اور جب 1845 اور 46 کے اندر آئرلینڈ کے اندر پٹاتوں کا یا آلوؤں کا قحط پڑا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں یا کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں آئرش لوگ بھوک اور فاقے سے مر گئے، مگر انگلینڈ کی حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور ہزاروں لوگ پھر یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں بھی ان کے ساتھ بڑا تعصب کا برتاؤ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ جو سامراج کا تسلط ہوتا ہے، یہ تسلط بھی قوموں کی آزادی کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ ان کی اندر کی خودداری کو، ان کے اندر کی طاقت و توانائی جو ہے اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا سب سے بڑی مثال جو ہے وہ خود انگلستان ہی کی ہے۔ انگلستان نے جب افریقہ میں کینیا، گھانا اور زمبابوے کے ملکوں کو اپنی کالونیز بنایا ہے تو یہاں پر سختیاں کر کے جب بھی آزادی کی تحریک اٹھی ہے اس تحریک کو دبا دیا گیا ہے۔ مثلا کینیا میں جب ماؤ تحریک وہاں پر چلی ہے تو تقریباً 100 لوگوں کو ایک وقت کے اندر پھانسی کی سزا دے کر مطلب کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس تحریک کو جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اس کی ایک اور مثال خود فرانس کی ہے کہ فرانس نے الجزائر پہ جب قبضہ کیا ہے تو نہ صرف یہ کہ قبضہ کیا بلکہ الجزائر کی ملک کو انہوں نے فرانس کے اندر شامل کر کے فرانس کے ٹیریٹری کا یا اس کا ایک حصہ بنا دیا، اور پھر فرانس کے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا، ان کی زمینوں پہ وہاں پر قبضہ کرایا الجزائر کے لوگوں کی، اور یہ فرانسیسی لوگ جو تھے وہاں جا کر نہ صرف کہ آباد ہوئے
بلکہ انہوں نے وہاں کے باشندوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے ان کو دبائے رکھا۔ اور جب یہ موجودہ زمانے میں وہاں پر دوسری جنگ کے بعد آزادی کی تحریک اٹھی ہے بہت شدت کے ساتھ، اور دیکھا جائے تو بڑی مطلب کہ وائلنٹ قسم کی تحریک تھی، تو اس کو بھی بڑی شدت کے ساتھ مطلب کہ کچلنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہاں تک کہ خود فرانس کا دانشور طبقہ تھا، جن میں سارتر بھی شامل تھے، انہوں نے فرانس کی اس پالیسی کی مخالفت کی اور الجزائر کی آزادی کی حمایت کی۔ فرانس فینن جو خود بھی ایک فرانسیسی شہری تھا، وہ خود الجزائر چلا گیا اور اس نے الجزائر کی آزادی میں حصہ لیا، اور اپنی مشہور کتاب اس نے لکھی تھی ریچر آف دی ارتھ، جس کا اردو ترجمہ افتادہ خاک کے نام سے ہو چکا ہے، جو بہت ہی پڑھنے والی کتاب ہے، جس کا تعارف جو ہے سارتر نے لکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سیاسی آزادی کے لیے جب جدوجہد کی جاتی ہے تو ان کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ اسی آزادی کی تحریک جو ہے وہ 1891 میں مطلب کہ ہوئی۔ یہ فرانس کی ایک کالونی تھی سینٹ ڈومنگ، یہاں پر کافی اور شوگر کے بڑے بڑے کھیت تھے، جس کی پیداوار سے فرانس فائدہ اٹھاتا تھا، اور یہ ان کھیتوں میں کام کرنے والے افریقی غلام تھے، جن کو زبردستی افریقہ سے غلام بنا کر یہاں پر لایا جاتا تھا۔ اچھا، چونکہ یہ مختلف ملکوں سے لائے جاتے تھے تو ان کی زبانیں بھی مختلف ہوتی تھیں، یہ کوئی ایک زبان بھی نہیں بولتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب فرانس کے اندر انقلاب آیا ہے 1789 کا، تو انہوں نے 1791 میں اس آزادی سے انقلاب سے متاثر ہو کر اپنی آزادی کی جدوجہد کی اور فرانس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کی بغاوت کا ہیرو جو تھا وہ توساں الوویچ تھا، جو خود ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی بولتا تھا، لیکن اس نے ان غلاموں کو متحد کیا، اور یہ متحد ہو کے غلام تھے، ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، لیکن انہوں نے فرانسیسیوں سے بھی مقابلہ کیا، انگریزوں سے بھی کیا اور ہسپانیوں سے بھی کیا۔ اور مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے بالآخر مطلب کہ اپنی جزیروں کو آزاد کرایا۔ یہ پہلی افریقی کالونی ہے، خاص طور سے افریقی غلاموں کی کالونی ہے، کہ جہاں بغاوت کامیاب ہوئی اور یہ انہوں نے اپنی حکومت وہاں قائم کی۔ یہ ہٹی کی حکومت ہے، جو آج بھی وہاں پر کالے لوگ یا افریقی لوگ جو ہیں ان کی حکومت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کالونیلزم سے آزادی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ پوری ایشیا اور افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک کے اندر جاری رہی، لیکن مطلب کہ اس کو کچلنے کی جو کوششیں ہوئیں بہرحال وہ ناکام ہوئیں۔ تو ہم بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم سیاسی آزادی کی جدوجہد کریں، بلکہ جو مذہبی اور فرقے وارانہ نفرتوں کے اسیر ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو آزاد ہونے کی کوشش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کے سبسکرائبر بنیے، اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں، جو خیالات ہوں، وہ خالی دیے ہوئے خانے کے اندر لکھیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ بہت شکریہ۔